ہجری کیلنڈر کی دوسری صدی، شہر مدینہ منورہ، حدیث اور فقہ کے سب سے بڑے عالم، مالکی اسکول آف تھاٹ کے بانی، 24 سالہ نوجوان مفتی، جن کی مجلس میں خلیفہ وقت ہارون رشید بھی پولائٹلی حاضر ہوتا تھا، اہلیان علم جن کی تعظیم کرتے تھے، پرہیزگاری کی بادشاہت جنہیں ملی، اموی اور عباسی خلافت میں جس نے اپنے علم اور تفقہ سے ہزاروں دلوں کو فتح کیا، اس جینیس کو تاریخ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ نام مالک، کنیت ابو عبداللہ، لقب امام دار الہجرہ، سلسلہ نسب مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 93 ہجری کا وقت طے تھا اور دنیا نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ میں آپ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ امام مالک خالص عرب تھے۔ آپ کا خاندان جاہلیت اور اسلام دونوں میں معزز تھا۔ بزرگوں کا وطن یمن تھا۔ اسلام کے بعد ان کے خاندان والوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کے جد امجد ابو عامر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ صحابی رسول تھے اور انہوں نے جنگ بدر کے سوا باقی سب جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی تھی۔ گھرانہ علم کا گہوارہ تھا۔ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ یہ شہر علماء اور فضلاء کا مخزن تھا۔ آپ کی تعلیم کا آغاز بچپن ہی سے ہو گیا۔ اس وقت تعلیم کا سلیبس نہایت سادہ ہوا کرتا تھا، یعنی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی تعلیم۔ آپ نے استاد نافع رحمہ اللہ سے اپنے بچپن میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ قرآن مجید کی قرأت اور سند مدینہ کے امام القرا ابو دریم نافع بن عبد الرحمن سے حاصل کی۔ اسی زمانے میں آپ نے حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ وہ علم جو مدینہ کے متفرق سینوں میں جمع تھا، آپ کے سینے میں جمع ہو گیا، اس لیے آپ کو امام الدار الہجرہ کہا جانے لگا۔ امام مالک طلب علم کے لیے مدینہ سے باہر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے اور مدینہ علم کا مخزن تھا۔ امام کے شیوخ ہی کی موجودگی میں آپ سے استفادہ کرنے والوں کا پورا ایک حلقہ قائم ہو گیا تھا۔ آپ نے 117 ہجری میں اپنی مجلس درس قائم کی۔ امام کی شہرت علمی حلقے میں پھیل چکی تھی، اس لیے ان کے سکول میں علم کی پیاس بجھانے والوں کا تانتا بندھ گیا۔ آپ کی مجلس درس ہمیشہ پرتکلف فرش اور بیش قیمت قالینوں سے آراستہ ہوا کرتی تھی۔ مجلس درس کے بیچ میں شہ نشین تھی جس پر امام مالک حدیث کی املا کرانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا اتنا احترام تھا کہ جب کلاس میں حدیث کا درس شروع ہوتا تو انگیٹھی میں عود اور لوبان جلایا جاتا تھا تاکہ عقل و خرد، علم و عمل، نفس و طبیعت کا تزکیہ کرنے والے کلام نبوی کے ساتھ ساتھ کلاس میں بیٹھے طالب علموں کی روحوں کو معطر کرنے کا انتظام بھی ہو۔ صفائی کا ایک خاص انتظام ہوتا تھا۔ خاموشی اور ادب کا یہ عالم کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم لوگ کتاب کے ورق بھی اس ڈر سے نہیں الٹتے تھے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز نہ ہو۔ ان کے علم کی ایک دنیا مداح تھی۔ کلاس میں سینکڑوں طلباء، علماء، امراء اور سیاح حاضر ہوا کرتے تھے۔ حدیث کی تعلیم کے وقت آپ وضو یا غسل کر کے عمدہ اور قیمتی لباس پہنتے، بالوں میں کنگھی کرتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ احادیث کے ادب میں شرکائے مجلس خاموش اور سرنگوں بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب امام ابو حنیفہ بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوئے تو وہ بھی بالکل خاموش اور سرنگوں ہو کر بیٹھے، حالانکہ وہ امام مالک سے 31 سال بڑے تھے۔ پوری مجلس پر ایک مقدس سکوت طاری ہوتا تھا، جاہ و جلال اور شاہ و شکوہ ایسا کہ ان کی محفل کسی بادشاہ کا دربار محسوس ہوتی۔ آپ کے مکان کے فاٹک پر سواریوں کا ایک انبوہ دیکھنے والوں پر رعب طاری کر دیتا تھا۔ آپ حدیث کی املا ہمیشہ آہستہ اور سکون کے ساتھ کراتے تھے۔ ایک حدیث ختم ہوتی تو دوسری شروع کر دیتے تھے۔ موطا امام مالک کی مشہور کتاب ہے۔
یہ فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی بھی۔ یہ کتاب احادیث کے علاوہ بہت سی فقہی احکام پر مبنی صحابہ اور تابعین کے فتاوی اور فیصلہ جات سے بھی مالا مال ہے۔ موطا فقہ اور اصول فقہ کے بارے میں امام مالک کے پوائنٹ آف ویو کو واضح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے الرد علی القدریہ، الرسالہ الی الرشید، المدونۃ الکبریٰ جیسی معروف کتابیں لکھی ہیں۔ موطا کو امام نے 40 برس بڑی محنت سے مکمل کر کے تدوین کیا۔ تدوین کے بعد آپ نے مدینہ کے 70 فقہاء کے سامنے اسے پیش کیا۔ یحییٰ بن معین جو حدیث و رجال کے ناقد ہیں کہتے ہیں امام مالک امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث آئے تو امام مالک ستارہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر کسی کی تحقیق شدہ حدیث آدمی کو زبانی یاد کرنی ہو تو کس کی تحقیق شدہ حدیث یاد کرے؟ انہوں نے جواب دیا امام مالک بن انس کی۔ امام مالک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نقد رجال پر کام کیا۔ ضعف اور توانائی کی حالت میں بھی امام مالک نے درس اور افتاء کی خدمت جاری رکھی۔ آخری وقت تک امام اشاعت علم میں مصروف رہے۔ 11 ربیع الاول 179 ہجری کا سورج امام مالک کے لیے اجل کا پیغام ساتھ لایا۔ ہزاروں تشنگان علم کو داغ مفارقت دے کر امام رحمہ اللہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ وہ انتقال کر گئے۔ وہ 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ یہ بات زبان زد عام تھی کہ کیا امام مالک کے ہوتے ہوئے بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ ائمہ کا اجماع ہے کہ آپ حجت ہیں اور صحیح الروایت ہیں۔ فقہ اور فتویٰ اور اصول و قواعد کے صحیح ہونے میں آپ ائمہ میں سب پر فائق ہیں۔ خودداری اور جلالت، شان کے ساتھ علم و عفو جو ایک گراں قدر جوہر ہے، اکثر جمع نہیں ہوا کرتا، لیکن امام مالک میں یہ دونوں صفتیں جمع تھیں۔ ایک طرف تو منصور اور رشید جیسے قہار سلاطین کو ڈانٹ دیتے تھے، اور دوسری طرف جب آپ کو کوڑے مارے جاتے ہیں تو بڑے آرام سے آپ برداشت کر لیتے ہیں، اور پھر جب خلیفہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے گورنر کی اس گستاخی کا ذکر کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ 174 ہجری میں ہارون الرشید اپنے دونوں شہزادوں امین اور مامون کو لے کر حج کے لیے آیا اور موطا کے املا کے لیے امام مالک کو طلب کیا۔ امام صاحب نے انکار کر دیا اور خود وہاں موطا کے بغیر تشریف لے گئے۔ ہارون الرشید نے شکایت کی تو امام صاحب نے فرمایا کہ علم تیرے گھر سے نکلا ہے، خواہ اس کو ذلیل کر خواہ اس کی عزت کر۔ یہ سن کر ہارون الرشید متاثر ہوا اور اپنے بیٹوں امین اور مامون کو لے کر مجلس درس میں حاضر ہوا۔ وہاں طلبہ کا ہجوم تھا۔ ہارون الرشید نے امام سے کہا کہ اس بھیڑ کو الگ کر دیجیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ شخصی افادے کے لیے عام افادے کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ ہارون الرشید خاموش ہو گیا۔ امام مالک کی زندگی میں ہی ان کی کتاب موطا کو ایسا عروج ملا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کتاب کو بطور ایک قانون کے اپنی خلافت میں نافذ کرنا چاہا اور اسے ایک آئینی حیثیت دینا چاہی کہ اسی کے مطابق تمام علماء اور فقہا فتوے دیں۔ یہ ایک اچھا موقع تھا مالکی فقہ کو پورے سلطنت میں چھا جانے کا، کیونکہ پشت پر بادشاہ وقت تھا۔ امام مالک چاہتے تو ابو حنیفہ کی فقہ عراق میں قصہ پارینہ بن جاتی، لیکن امام محترم نے ہارون الرشید کی فرمائش کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا علم ہے، جبکہ عالم اسلام میں بے شمار اہل علم موجود ہیں، ان کے علم سے بھی مستفید ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں ایک شخص کی رائے اور عقل پر جس سے صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے، عالم اسلام کو مجبور کرنا مناسب نہیں، لہٰذا میرے علم کو حتمی علم کی حیثیت نہ دی جائے۔ ایک اور فرمائش یہ بھی کی گئی کہ موطا کو خانہ کعبہ پر آویزہ کیا جائے، لیکن امام نے یہ بھی پسند نہ فرمایا۔ امام مالک حیات تھے جب یہ کتاب اندلس پہنچی، اور افریقہ کے علاوہ اہل مشرق بھی اس کتاب کے نسخوں کو اپنے اپنے علاقوں کی زینت بنا چکے تھے۔ امام شافعی کے علاوہ امام محمد بن الحسن بھی ان کے شاگرد تھے۔ امام مالک کے فقہی منہج کا سورس اہل حجاز کا وہ قاعدہ ہے جس کا آغاز امام سید بن المسیب نے کیا تھا۔
آپ نے اپنی کتب میں بھی اسے اجاگر کیا ہے۔ قاضی ایاز نے ان فقہی اصولوں کی تفصیل دی ہے جن پر امام مالک اعتماد کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اجتہاد کرتے وقت اللہ کی کتاب کو مقدم رکھنا ہے، قرآن کے ظاہر معنی کو لیا جائے، پھر اس کے مفہوم کو۔ اسی طرح سنت میں متواتر اور مشہور کی ترتیب سے مستفید ہوا جائے، پھر اجماع پر انحصار کیا جائے، بشرطے کہ اس مسئلے کا حل کتاب اللہ اور سنت میں نہ ہو۔ ان تینوں کی عدم موجودگی میں اس مسئلے پر قیاس بھی کیا جا سکتا ہے۔ حجاز، بصرہ، اندلس، سوڈان، طرابلس، مصر، بحرین اور کویت میں مالکی فقہ کے پیروکار ہیں۔ افریقہ میں اس فقہ کا غلبہ ہے، اور اندلس میں ایک زمانے میں سرکاری فقہ مالکی تھا۔ امام مالک کی فقہ 1300 سال سے کروڑوں مسلمانوں کی دین پر عمل پیرا ہونے کے معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے۔